سب سے پہلا جو فائدہ انسان کو روزے کی صورت میں ملتا ہے وہ یہ کہ یہ عمل صوم انسان کے نفس کی تہذیب اور اصلاح کرتا ہے۔ یعنی جب انسان روزے کے عمل سے اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اب اس کے نفس کے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر وہ اپنی زبان کو بھی لغویات، چغلی، غیبت اور جھوٹ سے پاک رکھے گا۔ اب اس انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنی زبان کو بد کلامی سے بچائے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو حسد، بغض و عناد سے بچائے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو جھوٹ، برائی سے نہیں روک سکتا، اللہ کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ تو گویا سب سے پہلی بات جو روزہ سکھاتا ہے انسان کو اس دنیاوی زندگی میں وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنی زبان کو بھی پاک رکھے، اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھے، اپنی سماعتوں کو بھی پاک رکھے، اپنے ہاتھوں کو بھی ہر برائی اور شر سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح اپنے باطن کی کائنات میں اپنے دل کو حسد سے، دل کو بغض سے، کینہ سے، عناد سے، نفرت سے بچاتا رہے، اور اسی کیفیت میں وہ وقت افطار تک جب پہنچتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے بشارات و انعامات نصیب ہوتے ہیں۔ روزے کا جو دوسرا فائدہ دنیاوی اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان تعلق ابدیت میں بندھ جاتا ہے، اسے اپنے مولا کے ساتھ ابدیت کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اب بندگی انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اس کی منزل مقصود ہے، اور بندگی کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ انسان کاملاً اپنے مولا کا بندہ بن کر خالصتاً اس کی رضا کے لیے اس کی دہلیز پہ آ جائے۔ تو روزے کی صورت میں سب سے پہلا عمل انسان جب روزہ رکھ کر صبح سے شام تک ہر قسم کی ریاکاری، دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچا کر صرف بندے اور مولا کے درمیان ایک راز ہے، اس عمل سے جب صبح سے شام تک گزرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے پھر الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ ہاں خالصتاً بندے تم